السلام علیکم ناظرین، آج ہم تعلیم کے موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تعلیم کو کس طرح بامقصد بنایا جائے اور جو طالب علم ہیں وہ اپنے دل میں کیا خواب لے کر درس گاہوں سے نکلتے ہیں اور کس طرح نوکریوں کی طلب کے مطابق تعلیم دی جائے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں اور سرکاری اداروں میں تعلیم کا جو طریقہ کار ہے اس میں بے شمار خامیاں ہیں، ان کو کس طرح دور کیا جائے۔ ایک فرد کی تعلیم کو بامقصد بنایا جائے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اساتذہ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس میں جو فرق ہے اس کو متوازن کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے بلایا ہے ایک ڈرائیور صاحب کو جو کیری ڈبہ چلاتے ہیں اور بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ایک فیکٹری اونر ہیں، یہ گھریلو سطح پہ چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور تیسرے ہمارے مہمان ایک صحافی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے میں ڈرائیور صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے رائے دیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آج کے دور پہ بات کرتے ہیں۔ کھیل کے میدان ختم ہونے کی وجہ سے آج کا نوجوان فتح اور شکست کی لذت سے ناآشنا ہے۔ اس کی فرسٹریشن معاشرے میں امیر اور غریب میں تفریق کی وجہ سے عدم برداشت کا شکار ہے۔ بہتر رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ جرائم کی طرف چلا جاتا ہے۔ نوجوان نسل جو ملک اور قوم کا سرمایہ ہوتی ہے، آنے والے وقت میں انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے۔ اگر ہم میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے والوں کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کام عملی طور پہ کرنے کی لازمی طور پہ تعلیم دیں، میٹرک کی صنعت کے ساتھ مشروط کر دیں اور گھڑی کی سوئیوں کی طرح ایک سسٹم بنائیں، ریٹائرڈ ہونے والے لوگوں کی جگہ پہ نئی بھرتی کرتے جائیں، کیونکہ جو والدین بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں ان کے ہزاروں خواب ہوتے ہیں اور بے روزگاری ان کو مایوسیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ شکریہ۔ اب میں فیکٹری اونر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تعلیمی نظام کے متعلق رائے دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے۔ جب تک ہم سرکاری ٹیچر اور پرائیویٹ ٹیچر کی تنخواہ میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے، سرکاری ٹیچر کی تنخواہ معقول اور اسٹوڈنٹ کی فیس کم، اور پرائیویٹ استاد کی تنخواہ کم اور فیس زیادہ ہوتی ہے۔
جبکہ بلڈنگ سرکاری اسکول کی بڑی اور پرائیویٹ کی چھوٹی ہوتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ہر کام پرافٹ کے لیے کرتا ہے اور دوسری طرف پرافٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پہلے بجٹ میں ادارے پرافٹ بھی کماتے تھے، مگر ہم نے ان اداروں کے مقابلے پہ پرائیویٹ اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی اور منافع تقسیم کر دیا، اور سرکاری اداروں کو بدنام کیا گیا، جس کے اثرات حکومت اور عوام پہ پڑے۔ جبکہ چائنا ایک ارب سے زائد آبادی کا ملک ہے اور وہاں پہ ایک ہی موبائل کمپنی زونگ کام کر رہی ہے، وہ اپنا پرافٹ دوسروں کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، اپنی بچت کو قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں۔ ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے خزانہ خالی ہوتا گیا۔ قوم معاشی دباؤ کی وجہ سے خودکشیوں اور بے روزگاری میں مبتلا ہوتی گئی۔ دنیا کے ممالک ہماری لیبر کو روزگار کے لیے اپنے ملکوں میں بلا رہے ہیں، اور ہم نے روئی کی گانٹھیں عوام کے سروں پہ رکھی ہیں، اس پہ پانی انڈیل رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کب تک بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اب میں صحافی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، جو سب سے زیادہ تشویش والی بات ہے، صحت ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے بچے کچی عمر میں جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بڑے منظم طریقے سے 9ویں 10ویں کے بچوں کو، جن کے والد بیرون ملک یا جاب کی وجہ سے یا بزنس کی وجہ سے اندرون ملک زیادہ مصروف ہوتے ہیں، گھر کا چوکیدار غائب ہونے کی وجہ سے نشہ اور جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے محنت کرتے ہیں، آتے ہیں تو وقت اور منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جب کانٹے سب راستے بند کر دیں گے تو صفائی ناگزیر ہو جائے گی۔ شکریہ۔ ناظرین، سب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ آج کے جوان کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں ہیں۔ مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، منشیات کی لعنت ہے، کمیشن ایجنٹ کی استادیاں، جادوگروں کا موکلات کے ذریعے ذہنوں پہ کنٹرول، گھر گھر کی جادو کے ذریعے تلاشی۔ جو ایک دفعہ جادوگر کے پاس چلا جائے، وہ اس سے اس کی والدہ اور اس کا نام پوچھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لنک بنا لیتے ہیں۔ وہ پھر جادو کے زور پہ اپنے موکلات کو بیچتے ہیں اور پھر مہینے میں کبھی ان کو بلا لیتے ہیں، اور پھر جب تلک پرانا ہو جاتا ہے تو خود ان کے گھروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک مسلسل
کاروبار بنا لیتے ہیں اور اس سب کے اثرات نوجوان نسل پہ پڑتے ہیں۔ آج کے دور کے انسان کو بے پناہ مسائل ہیں، بہکانے کے لیے ہر طرف سے لوگ حملہ آور ہیں، اور وہی بات جو بھائی صاحب نے پہلے کیا کہ ہم نے روئی کی گانٹھیں لوگوں کے سروں پہ رکھی ہیں اور اس پہ پانی انڈیل رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں لوگ کب تک بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ شکریہ۔